نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ نور کا دوسرا درس میں نے عرض کیا تھا کہ زنا کے جو احکام ہیں وہ تدریجاً نازل ہوئے ہیں۔ زنا کے متعلق تیسرا حکم وہ تہمت زنا کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون۔ اب یہ تیسرا حکم آیا۔ زنا کے بارے میں عورت پاک دامن ہو، نیک ہو، کوئی بندہ اس پر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ 4 گواہ پیش کرے۔ طریقہ پیچھے میں نے عرض کر دیا۔ اگر 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو اس تہمت لگانے والے پر حد قذف لگے گی۔ الزام لگانے کی حد قذف لگائی جائے گی اس کو۔ اور دوسری سزا اس مرد کی کیا ہے؟ اس کی کہ وہ مردود الشہادت ہو جائے گا۔ آئندہ کبھی کسی کیس میں عدالت میں قاضی اس کی گواہی قبول نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی جو آخرت کی سزا ہے اس سے تو وہ بچ جائے گا، لیکن دنیا کی سزا باقی رہے گی کہ وہ کوڑے پھر بھی لگیں گے، حد قذف بھی لگے گی، اور اس کی گواہی بھی آئندہ کے لیے قبول نہیں کی جائے گی۔ کوئی آدمی کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگائے اور 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو اس کے بارے میں 3 حکم ہیں اس آیت کے اندر۔ نمبر 1، اسے 80 کوڑے مارے جائیں۔ نمبر 2، آئندہ کسی مقدمے میں یہ گواہ نہیں بن سکتا، اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 3، اس شخص کو آخرت میں بھی سزا ہوگی۔ اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو آخرت کی سزا ختم ہو جائے گی، لیکن دنیا کی دونوں سزائیں باقی رہیں گی۔ یہاں حد قذف بھی لگے گی، مردود الشہادت، آئندہ اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی۔ حد زنا اور حد قذف میں ایک فرق ہے۔ زنا اگر شہادتوں سے ثابت ہو جائے تو پھر کوئی مطالبہ سزا کا کرے یا نہ کرے، اس زانی یا زانیہ پر حد زنا نافذ ہوگی، لگے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی پر تہمت لگائے اور وہ 4 گواہ بھی پیش نہ کر سکے، اب جس پر تہمت لگی اگر وہ جا کر قاضی کی عدالت میں اس کی سزا کا مطالبہ کرے تو پھر تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اگر وہ جس پر تہمت لگائی گئی، جس پر الزام لگایا گیا، اگر وہ سزا کا مطالبہ جا کے قاضی سے نہیں کرتا تو صرف تہمت لگانے کی وجہ سے اسے 80 کوڑے نہیں لگیں گے۔ دونوں میں فرق ہے، اس لیے کہ یہ بندے کا حق ہے۔ تہمت اس بندے پر لگی ہے، یہ بندے کا حق ہے۔ بندہ اپنا حق لینا چاہے تو لے لے، چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دے۔ اور درمیان میں ایک مسئلہ، اسے لعان کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ یہ لعان کا مسئلہ بھی بڑا عجیب ہے، اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ یہ معاملہ خامد اور بیوی کے درمیان ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگایا اور 4 گواہ بھی پیش کر دیے، تو اس کی بیوی پر حد زنا لگ جائے گی۔ اور اگر وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکا تو اسے حد قذف نہیں لگے گی، بلکہ یہاں حکم لعان کا ہے۔ یہ خامد بیوی کا معاملہ ہے، یہاں شریعت کہتی یہ لعان کریں گے۔ لعان کیا ہے؟ یہ مرد 4 مرتبہ قسم کھائے گا عدالت میں قاضی کے سامنے کہ میں قسم کھاتا ہوں، میں اس بات میں سچا ہوں کہ میں نے اسی طرح اس کو دیکھا ہے، اور 5ویں مرتبہ قسم یوں اٹھائے گا اگر میں جھوٹ بولتا ہوں مجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ اس کے بعد بیوی سے کہا جائے گا کہ وہ بھی قسم اٹھائے، وہ بھی 4 مرتبہ قسم کھائے گی، یہ جھوٹ بولتا ہے، میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں جھوٹ بولتا ہے، اور 5ویں مرتبہ یوں قسم کھائے گی اگر یہ سچا ہے تو پھر مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے۔ یہاں شوہر کی 5 قسموں میں
نسبت شوہر کی طرف ہے، اور بیوی کی 5 قسموں میں بھی نسبت شوہر کی طرف ہے۔ غور کیا آپ نے؟ خامند کی قسموں میں بھی نسبت شوہر کی طرف، بیوی کی قسموں میں بھی نسبت شوہر کی طرف، حالانکہ انکار تو بیوی کر رہی ہے، کیونکہ الزام شوہر نے لگایا ہے، اس لیے نسبت بھی اسی طرف کی گئی ہے۔ اسے شریعت میں لعان کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے یہ دونوں جب لعان کر لیں گے یہ دونوں کبھی اب آپس میں جمع نہیں ہو سکتے، یہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ لیکن لعان کے بعد جدائی ہو گئی ہے، طلاق نہیں واقع ہوگی۔ طلاق تب ہوگی جب شوہر طلاق دے گا، اور اس کو طلاق دینی چاہیے۔ اگر شوہر طلاق نہیں دیتا پھر قاضی خود ان کے درمیان تفریق کروا دے گا، اور قاضی کا تفریق اور جدائی کروانا طلاق شمار ہوگا۔ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت پر زنا کا الزام لگائے، وہ حکم الگ ہے، گواہ پیش کر دے تو اسے اس عورت کو سزا ملے گی، گواہ پیش نہ کر سکا اسے حد قذف لگے گی 80 کوڑے۔ لیکن اپنی بیوی پر الزام لگائے تو یہاں لعان ہوگا، یہاں حکم مختلف ہے۔ اب اس لعان کو بیان کرنے کے بعد اللہ جل شانہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، میں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ۔ دیکھو یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے کہ تمہیں لعان کا حکم دیا، کیونکہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ دیکھا تو برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر قاضی کو جا کر کہے کہ میں نے بیوی کو زنا کرتے دیکھا تو قاضی حد کیسے لگائے گا؟ اس کے پاس تو گواہ نہیں ہے، اور کسی کو نہ بتائے کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، برداشت بھی نہیں کر سکتا، بتا بھی نہیں سکتا۔ اگر غصے میں اس کو گولی مارتا یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے، تو کرے تو کیا کرے؟ خاندان کو جمع کرے کہ میں اس کو طلاق دیتا ہوں، بھئی کیوں طلاق دیتے ہو؟ میں نے یہ دیکھا ہے۔ وہ کہیں گے ثبوت لاؤ، ثبوت نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ لعان کا حکم دیا خاوند بیوی کے درمیان، یہ میرا فضل ہے اور میری طرف سے رحمت ہے۔ جی ہاں، ایسا واقعہ صحابہ کے دور میں پیش آ گیا، امت کو سبق کے طور پہ بتا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اسی صورت کے اندر واقعہ افک کا ذکر ہے۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سن 6 ہجری میں غزوہ بنو المصطلق میں تشریف لے گئے۔ واپس آ رہے تھے، ایک جگہ پڑاؤ تھا، قافلہ جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی حاجت کے لیے دور گئیں، جیسے کہ لوگ دور جاتے تھے جاتے ہیں۔ چونکہ امی جان کی عمر بھی کم تھی اور وزن بھی بہت کم تھا، نحیف تھیں، اور وہ ہودج جس میں بٹھا کر اسے اونٹ پہ رکھا جاتا تھا، جن کی ڈیوٹی تھی انہوں نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر اونٹ پہ باندھ دیا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ امی جان اندر ہیں، کیونکہ اتنا کم وزن تھا کہ اس سے وہ اس کو محسوس نہ کر سکے، اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ جب امی جان واپس آئیں قضائے حاجت سے دیکھا قافلہ تو جا چکا ہے، تو انہوں نے ایک عقل مندی کا فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ میں قافلے کے پیچھے بھاگوں اور راستہ بھٹکتی پھروں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کیوں نہ ایسا ہو کہ میں یہیں بیٹھ جاؤں، جب قافلہ اگلی منزل پہ رکے گا اور مجھے وہ نہیں پائیں گے تو تلاش کرتے ہوئے یہیں آئیں گے۔ تو وہیں ٹھہر گئیں اور چادر اپنے اوپر لی اور لیٹ گئیں۔ ایک صحابی جس کی ڈیوٹی تھی حضرت صفوان رضی اللہ عنہ، ان کے ذمہ تھا کہ وہ قافلہ سے 1 میل 2 میل پیچھے پیچھے آئیں، اور جہاں قافلہ ٹھہرا ہو وہاں خوب نظر دوڑائیں، کسی کی کوئی چیز گری ہو تو اٹھا لیں، گری ہوئی چیزیں اکٹھی کر کے لے آئیں۔ جب حضرت صفوان وہاں دیکھا ایک خاتون لیٹی ہے، نگاہ پڑی تو دیکھا یہ تو حضرت عائشہ ہیں، کیونکہ پردہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے دیکھا ہوا تھا۔ فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ امی جان نے آواز سنی تو وہ بھی اٹھ بیٹھی اور فوراً پردہ کر لیا۔ حضرت صفوان نے اپنا اونٹ بٹھایا، امی جان کو سوار کرایا اور ساتھ چلے۔ جب اگلی منزل پر پہنچے تو منافقین نے دیکھتے ہی ان پر الزام لگایا، کیونکہ منافقین کا کام ہی ہمیشہ الزام لگانا ہے۔
انہیں تو مسلمانوں کی کوئی بات بھی پسند نہیں ہے، نہ نبی کی کوئی بات پسند ہے۔ اور یہ الزام والا شور شرابہ مدینہ میں 1 مہینہ تک چلتا رہا۔ سب سے بڑا شیطان منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، اس نے اس واقعے کو بڑا اڑایا، لیکن چالاک اتنا تھا کہ خود سامنے نہیں آتا تھا اور لوگوں کو باتیں سکھا سکھا کر میدان میں لاتا تھا۔ حضور علیہ السلام جب یہ باتیں پہنچی اور سنی تو آپ کو بہت تکلیف ہوئی۔ آپ گھر تشریف لے جاتے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھتے کیا حال ہے، ٹھیک ہو، کوئی چیز چاہیے، پھر واپس تشریف لے آتے، زیادہ دیر گھر میں نہیں رکتے تھے۔ امی جان فرماتی مجھے بڑی تکلیف ہوئی اور مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مسئلہ کیا ہے، کہ جیسی محبت، تعلق، بیٹھنا، شفقت آپ کی پہلے ہوتی تھی اب نہیں ہے، یہ مسئلہ کیا ہے؟ اس تکلیف سے امی جان بیمار ہو گئے۔ ایک رات قضاء حاجت کے لیے، جیسے دیہات کی عورتیں قضاء حاجت کے لیے اکثر رات کو ہی باہر جاتی ہیں، امی جان باہر تشریف لے گئیں تو حضرت مصطح رضی اللہ عنہ کی والدہ ام مصطح آپ کے ساتھ تھی۔ ام مصطح کا پاؤں ان کی چادر میں الجھا تو وہ گر پڑی، تو ام مصطح کی زبان سے نکلا مصطح ہلاک ہو جائے، مصطح ہلاک ہو جائے۔ امی جان نے کہا وہ تو بدری صحابی ہے، نیک آدمی ہے، اور آپ کا بیٹا بڑا شریف آدمی ہے، آپ اس کو بددعائیں دیتی ہو؟ انہوں نے کہا عائشہ تجھے معلوم نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ پورا مہینہ ہو گیا مدینے میں شور مچا ہوا ہے، عبداللہ بن ابی منافق کا جو سردار ہے اس نے تمہارے اوپر الزام لگایا ہے اور اس میں میرا بیٹا بھی شامل ہو گیا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو ان کی حالت اور بگڑ گئی۔ انہوں نے کہا مجھے اب سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی میری طرف توجہ کیوں نہیں دے رہے، پھر جو ان پر گزرنی تھی وہ اسے ہی پتہ ہے جس پر گزرتی ہے۔ عام بندہ ہو، ایک عام انسان ہو، پاک دامن ہو، وہ برداشت نہیں کر پاتا، چاہے جائے کہ نبی کی بیوی ہو، مومنین کی ماں ہو، اس پر الزام لگ جائے تو کیا کیفیت ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی، وہی سمجھ سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ میں گھر آئی، اب مجھے یہ بات تو معلوم ہو گئی تھی، میں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں میں اپنے والدین کے ہاں چلی جاؤں۔ آپ نے فرمایا چلی جاؤ۔ گھر آ کر والدہ سے پوچھا امی یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا شور مچا ہوا ہے، مجھے تو آج پتہ چلا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی آپ پریشان نہ ہوں، جو بیوی خاوند کی منظور نظر ہوتی ہے لوگ اس پر باتیں کرتے ہیں، اللہ کرم کرے گا، تم تسلی رکھو۔ انہوں نے تسلی دینے کی کوشش کی لیکن کہاں تسلی، امی جان بیمار پڑ گئیں، بس بستر کی ہو کے رہ گئیں، رو رو کے آنسو بھی ختم کر لیے۔ آپ علیہ السلام کو بھی اس خبر کے پھیلنے سے بڑی تکلیف، بڑا غم۔ آپ نے حضرت علی کو بلایا، حضرت اسامہ کو بلایا، کیونکہ یہ ان کے گھر کے لوگ تھے، گھر میں پلے تھے، مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ حضرت اسامہ نے عرض کیا رسول اللہ اس میں مشورے کی ضرورت ہی نہیں، وہ نیک خاتون ہیں، پاک دامن ہیں، شریف ہیں، آپ کو اس بارے میں کچھ سوچنا ہی نہیں چاہیے اور لوگوں کی افواہوں کی پرواہ مت کیجیے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ اگر افواہوں کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں عائشہ کے بارے میں کچھ بات دل میں آ رہی ہے تو آپ ہمیں حکم دیں، ہم آپ کے لیے نیا رشتہ ڈھونڈ دیتے ہیں۔ یعنی اس میں بھی ان کو آپ علیہ السلام کی راحت کا خیال ہے۔ ادھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی بیوی نے، ان کے گھر میں بھی یہ بات پہنچ گئی، انہوں نے اپنے خامد سے پوچھا کہ یہ عائشہ کے بارے میں کیا خبر ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے فرمایا کیا تم یہ کام کر سکتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر عائشہ کے بارے میں کیسے سوچ سکتی ہو، وہ حضور کی بیوی ہے، لوگ جو بھی باتیں کرتے رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی فوراً فرمایا ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں اپنے والدین کے گھر تھی، آپ علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ عائشہ دیکھو تمہارے بارے میں مجھے مختلف باتیں پہنچ رہی ہیں، اگر تم بری ہو اللہ تمہیں ضرور بری کر دے گا،
اور اگر تم سے غلطی ہو گئی توبہ کر لو، اللہ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ اب یہ بات آپ سے حضرت عائشہ نے سنی، کیا گزری ہوگی؟ امی جان نے ابو بکر صدیق اپنے والد سے کہا کہ آپ جواب دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں کیا جواب دوں؟ اپنی اماں سے کہا بیٹا ہم کیا جواب دیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خود ہمت کر کے آپ علیہ السلام سے بات کی اور ایک فاضلانہ گفتگو کی۔ وہ ایک فاضلہ تھی۔ عرض کی یا رسول اللہ میں بری ہوں، اللہ خوب جانتا ہے، لیکن اگر میں کہوں کہ میں ٹھیک ہوں تو شاید آپ کو یقین نہیں آئے گا، اور اگر میں کہہ دوں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے تو شاید آپ کو یقین آ جائے گا، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگوں کی باتوں سے متاثر ہیں۔ اب آپ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس لیے میں اپنی بات کو اللہ کے حوالے کرتی ہوں اور بس، یہ کہہ کر اپنے بستر پر جا کے لیٹ گئے۔ اب ظاہر کتنی تکلیف ہوگی، آپ علیہ السلام کتنی تکلیف میں ہوں گے، امی جان کتنی تکلیف میں ہوں گی، ان کے گھر کے لوگ والدین کتنی تکلیف میں ہوں گے۔ ابھی آپ علیہ السلام وہیں تھے، اسی گھر پہ تھے کہ وحی کے آثار شروع ہو گئے، اور کافی دیر تک وحی جاری رہی۔ جب وحی کے آثار ختم ہوئے، آپ علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اٹھایا تو سب سے پہلا جملہ فرمایا ابشری یا عائشہ، اے عائشہ خوشخبری ہو، اللہ نے تمہیں بری کر دیا ہے، خوشخبری ہو، اللہ نے تمہیں بری کر دیا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ نے کہا عائشہ اٹھو، آپ علیہ السلام کا شکریہ ادا کرو۔ میں کہ میں آپ کا کیوں، میں اس رب کا شکریہ ادا کیوں نہ کروں جس نے مجھے بری کیا ہے؟ تو یہ آگے دو رکوع پورے ہیں جس میں اللہ نے امی جان کی برات کا اعلان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شر لکم، اللہ فرماتا تم میں سے ہی کچھ لوگ ہیں جو اس میں شریک ہو گئے، یعنی مسلمانوں میں سے بھی بعض لوگ اس پروپیگنڈا سے متاثر ہو کر اسی قسم کی باتیں کہنے اور پھیلانے میں لگ گئے۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں۔ ان میں ایک تو حضرت مصطح تھے رضی اللہ عنہ، بدری صحابی ہیں، اور ایک حضرت حسان رضی اللہ عنہ شاعر رسول ہیں۔ تو جب یہ برات آ گئی تو ان دونوں کو کوڑے لگے، حالانکہ بدری صحابی ہیں، لیکن ان صحابہ کے بارے میں ہمارے دل میں رتی بھر بھی میل نہیں ہے، رتی بھر کسی صحابی کے بارے میں، اہل بیت العظام کے بارے میں اگر مسلمانوں کے کسی مسلمان کے دل میں رتی تو بہت بڑی چیز ہوگی، رتی کا کروڑ میں حصے کے برابر بھی کسی صحابی کے بارے میں اگر کوئی غلط بات، غلط خیال ہے تو وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ خیر، اللہ فرماتے لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون، تو ایسا کیوں نہ ہو گیا جب ان ایمان والے مرد یا ایمان والی عورتوں نے جب یہ بات سنی تھی کہ وہ الزام لگا رہے ہیں، فوراً کہتے وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، بغیر سوچے سمجھے کہتے یہ جھوٹ ہے، جیسا کہ عمر نے کہا۔ اور ماں کے الزام لگانے والوں نے پھر ایسا کیوں نہ کیا، لولا جاءوا علیہ بأربعۃ شہداء، جنہوں نے الزام لگایا وہ 4 گواہ کیوں نہ لائے پھر، فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، جب ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں تو وہ وہی لوگ الزام لگانے والے، وہ منافقین، وہ اللہ کیا جھوٹے ہیں۔ اللہ بات تمہیں فوراً کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ بہتان ہے۔ اللہ فرماتے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کا کرم نہ ہوتا، جو کام تم لوگوں نے کیا یعنی اس میں شریک ہو گئے پروپیگنڈا میں، تو اس کی وجہ سے تم پر سخت عذاب نازل ہونا تھا، تو اللہ کا فضل ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول یہ تھا کہ اپنی بیویوں میں سے جن کے گھر رات گزارتے تو اس گھر میں جو ہدیے لوگوں کے پاس سے آتے وہ اسی بیوی کے ہوتے تھے، وہ اسی کو مل جاتے تھے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ آپ علیہ السلام جب حضرت عائشہ کے گھر ہوں تب ہدیہ بھیجیں تاکہ وہ انہیں ملیں، اور یہ بات دوسری ازواج کو پسند نہیں تھی، ظاہر ہے،
ایک مرتبہ ازواج مطہرات نے خاتون جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ آپ بات کریں حضور علیہ السلام سے کہ وہ صحابہ سے کہیں کہ سارے ہدیے اس دن نہ دیا کریں جب آپ حضرت عائشہ کے پاس ہوں، بلکہ جب دوسرے گھروں میں ہوں اس وقت بھی ہدیے دیا کریں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ علیہ السلام سے ان ازواج کی یہ سفارش کی تو آپ علیہ السلام نے جواب میں ایک ہی بات ارشاد فرمائی، الا تحبین ما احب، اے فاطمہ کیا تمہیں وہ پسند نہیں ہے جو تمہارے باپ کو پسند ہے؟ یعنی آپ علیہ السلام کی چاہت بھی یہی تھی۔ یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں، باقی ازواج کے مقابلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہت سی خصوصیات ایسی ہیں جو باقیوں میں نہیں پائی جاتی تھی۔ 7 خصوصیات خاص طور پہ۔ نمبر 1 وہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اتفاقی عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام کے بعد ساری انسانوں میں افضل ترین شخصیت حضرت ابو بکر کی ہے۔ کسی بڑے کی اولاد ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ نمبر 2 حضرت جبریل امین نے آپ کے نکاح سے پہلے حضرت عائشہ کی تصویر کپڑے پر یا اپنی ہتھیلی پر بنا کر لائے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو دکھایا کہ یہ آپ کی بیوی ہوگی۔ یہ خصوصیت کسی بیوی کو نہیں ملی۔ نمبر 3 حضور علیہ السلام کی باقی تمام ازواج، بعض ان میں سے ایسی ہیں جن کو پہلے سے طلاق ہو چکی تھی دوسرے خاوندوں سے، یا ان کے خاوند فوت ہو چکے تھے، وہ بیوہ تھیں، اور واحد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں جو کنواری تھیں۔ نمبر 4 حضور علیہ السلام حضرت عائشہ کے بستر میں ایک ساتھ لیٹے ہوتے تو وحی آ جاتی، جبکہ یہ وحی کسی دوسری بیوی کے ساتھ لیٹے ہوئے کبھی نہیں آئی۔ نمبر 5 حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا، آپ کا سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں تھا۔ نمبر 6 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو حجرہ ہے وہ آپ علیہ السلام کا مدفن ہے۔ نمبر 7 اللہ نے ان کی برات کا اعلان خود قرآن میں کیا ہے۔ یہ 7 خصوصیات تو ایسی ہیں جو کسی دوسری بیوی میں نہیں ہیں۔ وہ بھی ہماری مائیں ہیں، وہ بھی صحابیات ہیں، ان کا مقام بہت بڑا ہے، لیکن جو خصوصیات امی عائشہ کی ہیں وہ دوسروں کی نہیں ہیں۔ اس پر ایک بات آگے اللہ فرماتے ہیں، کچھ لوگ ایسے تھے جن پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مال خرچ کیا کرتے تھے۔ جب وہ لوگ بھی اس پروپیگنڈا میں شریک ہو گئے تو انہوں نے قسم اٹھا لی کہ اب میں ان پر خرچ نہیں کروں گا۔ ان میں ایک حضرت مصعب رضی اللہ عنہ بھی تھے جو حضرت ابو بکر کے رشتہ دار بھی تھے، صحابی بھی تھے، غریب بھی تھے، مہاجر بھی تھے، لیکن چونکہ پروپیگنڈا کیا ہے، باپ کو تکلیف ہوئی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تمہیں یہ نہیں چاہیے، نہیں، اہل فضل جن کو اللہ نے مال دیا ہے، وسعت دی ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں، غریبوں مسکینوں مہاجروں پر خرچ کریں۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی قسم کو توڑا، کفارہ ادا کیا اور حضرت مصعب کا خرچ دوبارہ دینا شروع کر دیا۔ تو یہ چند مسائل سورۃ نور کے بڑے ہی اہم تھے، جس کو میں نے تفصیل سے عرض کیا۔ کچھ اور بھی ہوں گے جو بعد میں عرض کریں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔